बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासिन सदक़तिन जारियतिन अव इल्मिन युंतफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहू अव कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू मौत के बाद भी नेक आमाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया कि जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसके साथ तीन चीज़ें जाती हैं, माल भी, आमाल भी और आल भी। दो चीज़ें वापस आ जाती हैं, आल औलाद रिश्तेदार भी वापस आ जाते हैं, माल भी वापस आ जाता है। एक चीज़ नेक आमाल उसके साथ चले जाते हैं। जब कोई इंसान फौत हो जाता है और फौत होने के बाद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर ये दरख्वास्त करे कि अल्लाह मुझको दोबारा ज़िंदा कर दे ताकि दुनिया के अंदर मैं चला जाऊं, तो पहले से ज़्यादा मैं अच्छे आमाल करूंगा, नेक आमाल करूंगा, तो उसकी ये दुआ कबूल नहीं होगी। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इंसानों के ऊपर करम किया है, इंसानों के ऊपर ये फजल किया है कि तीन तरह के आमाल ऐसे हैं कि मौत के बाद भी उनका अजर सवाब इंसान के नाम आमाल के अंदर दर्ज होता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है कि जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है, सिवाय तीन आमाल के। कि तीन आमाल ऐसे हैं अगर वो ज़िंदगी के अंदर कर गया तो मरने के बाद भी उसके नाम आमाल के अंदर दर्ज होते रहेंगे और उसके दर्जात के इजाफे का बायस बनेंगे। उसमें से पहला अमल जो मौत के बाद भी जारी रहता है, उसका अजर सवाब इंसान को मिलता रहता है, ये सदका जारिया है। एक हदीस का ये मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम, हज़रत इंसान ये कहता है कि मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। हाल ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका माल तो सिर्फ वही है कि जो उसने पहना और बोसीदा कर दिया, जो उसने खाया और हज़म कर दिया और अल्लाह के रास्ते में देकर आखिरत के अंदर उसने अपने आप के लिए महफूज कर दिया। बाकी माल तो इसका नहीं होता, वो तो वरासा का होता है इसके मरने के बाद। हत्ता कि इसके हाथ से घड़ी को भी उतार लिया जाता है, इसकी जेब से पैसों को भी निकाल दिया जाता है, इसके कपड़े भी उतार लिए जाते हैं और इसके मोबाइल को भी ले लिया जाता है, इसकी हर चीज़ को ले लिया जाता है। वो सारी की सारी वरासा की हो जाती है। सदक़े के हवाले से इस्लामी शरीयत ने हमें ये तालीम भी दी है कि सदका अल्लाह के ग़ज़ब को बुझाता है, बुरी मौत को टालता है, बलाओं के मुँह को दूसरी तरफ करता है, अर्श इलाही के साए के इस्तेहकाक का सबब बनता है। सदक़ात के अंदर इंसान थोड़ा सा अगर गौर व फिक्र करके सदका दे दे तो बाद सदक़ात उसके लिए सदका जारिया भी बन सकते हैं। ऐसे सदक़ात कि उसके फौत होने के बाद भी उसके असरात से लोग लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, बहरामंद होते रहें, फ़ायदा उठाते रहें, तो उस सदक़े का अजर सवाब इसके नाम आमाल के अंदर मौत के बाद भी लिखा जाता रहेगा। मसलन कहीं पर नहर खुदवा दी, कहीं पर कुआं लगवा दिया, कहीं पर पानी का इंतज़ाम कर दिया, कहीं पर बोरिंग लगवा दी, तो जब तक लोग उस पानी को इस्तेमाल करते रहेंगे इसको अजर सवाब मिलता रहेगा। कहीं पर मस्जिद बना दी, कहीं पर मस्जिद के अंदर धरियाँ इसने बिछा दी, तो जब तक लोग उसके अंदर मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते रहेंगे, धरियों के ऊपर नमाज़ पढ़ते रहेंगे, इसके नाम आमाल के अंदर वो अजर सवाब लिखा जाता रहेगा। कहीं पर इसने सराय बना दिया या कहीं पर कोई दरख्त इसने लगा दिया, जब तक लोग उसके साए के अंदर बैठते रहेंगे, उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, इसके नामा आमाल के अंदर अजर सवाब लिखा
جاتا رہے گا۔ اگر اس نے کتابیں خرید کر کے مدرسے کے طلباء کو دے دیں، یا اس نے قرآن مسجد کے اندر ہدیہ کر کے رکھوا دیے، جب تک لوگ تلاوت کرتے رہیں گے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس نے مسجد کے اندر پنکھوں کا انتظام کر دیا، جب تک پنکھے چلتے رہیں گے نمازی اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال کے اندر موت کے بعد بھی اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ دوسری چیز کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتی رہتی ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم ینتفع بھی، ایسا علم کہ جس سے لوگ بعد کے اندر فائدہ اٹھائیں، کہ اس نے کوئی شاگرد چھوڑ دیے جو لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، یا اس نے کوئی کتاب لکھ دی یا قرآن کی تفسیر لکھ دی، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، جب تک لوگ اس سے پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس بندے کے نام اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ان کی وہ اولاد کہ جن کی وہ اسلامی تربیت کریں، اس تربیت کے نتیجے کے اندر یہ اولاد نیکیاں کرتی ہے، والدین کے لیے دعا کرتی ہے، تو ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب ان کے والدین کو بھی پہنچتا ہے، حال یہ کہ والدین دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ایک والد اپنے بچے کو جو تحفے دیتا ہے اس میں سے بہترین تحفہ اسلامی تعلیم و تربیت ہے۔ جو آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے اعمال جاریہ کا، ثواب جاریہ کا، اس کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اس کے لیے اعمال کا سلسلہ جاری ہونے کا ذریعہ بنے، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ وہ اولاد کی تربیت کرے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کے اندر اسی بات کا حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی انسان تربیت کرے، اسلامی تربیت کرے، قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کرے۔ اگر اپنی اولاد کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرے گا تو یہ تربیت اس کے لیے جنت کے وجوب کا ذریعہ بنے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اگر کسی آدمی کی 3 بچیاں ہوں یا کسی کی 3 بہنیں ہوں اور ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اللہ انہیں بے نیاز کر دے، مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی ہو جائیں اور اپنے شوہروں کے گھر پہنچ جائیں، تو اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بچیاں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سوال کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی کی 1 بچی ہو تو اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما دیتے کہ ہاں اس کے لیے بھی یہی اجر اور یہی ثواب ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے اولاد کی تربیت کی اہمیت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کا، تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مارو، اس لیے کہ یہ مار اس کو جہنم کی مار سے بچانے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا تو آخرت کے اندر اس کے والدین کے سر کے اوپر سنہری تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور سورج بھی وہ کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کے گھروں میں سے کسی کے گھر کے اندر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس لڑکے کا اجر و ثواب کا اور عزت کا تصور تم خود کر سکتے ہو کہ جو خود قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اس کے اوپر اس کو پڑھنے والا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کے اندر ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دے گا کہ اگر تم فلاں 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 کی سفارش کرو تو میں ان کو جنت دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کسی بچے کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ 10 افراد کی سفارش کر دو، 15 کی کر دو، 20 کی سفارش کر دو، تو ان کو اللہ رب العالمین جنت دے دے گا، تو انشاءاللہ اس کا پہلا انتخاب اس کے والدین ضرور ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں
नेक बनाए اور ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں تاکہ ہم اپنے والدین کے لیے اعمال جاریہ کا ثواب جاریہ کا سبب بن جائیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما۔ اسی طرح جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھے بڑا کیا ہے، مجھے پالا اور پوسا ہے، پھر ہمیں اپنے اولاد کی بھی اسلامی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے بھی ہماری موت کے بعد اعمال جاریہ کا ثواب جاریہ کا سبب بن سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔